پاکستان سے امریکہ بچوں کی اسمگلنگ کا معاملہ، FIA تحقیقات میں اہم انکشافات سامنے آنے لگے۔ گرفتاری سے قبل جنگل کے شیر کی طرح دھاڑنے والے سالم برنی سلاخوں کے پیچھے جانے کے بعد بھیگی بلی بن گئے۔ سالم برنی پر درج مقدمے نے ملکی قوانین کے ساتھ شرعی طور پر بھی سالم برنی کے ٹرسٹ اور ان کے کاموں پر سوالیہ نشان لگا دیا۔ FIA حکام کے مطابق سالم برنی نے گزشتہ ایک سال کے دوران 20 سے زائد بچوں کو امریکہ منتقل کیا اور حیرت انگیز طور پر ان بچوں میں 15 سے زائد لڑکیاں تھیں اور سب کو لاوارث قرار دیا گیا تھا۔ امریکہ سے واپسی پر گرفتار ہونے والے سالم برنی اپنے اس ٹور میں حیا نامی بچی کو امریکہ منتقل کر کے آئے تھے اور ان کے جانے سے قبل امریکی تحقیقاتی اداروں کی رپورٹ پر امریکی کونسل جنرل نے FIA کو اس سارے معاملے کو مشکوک قرار دے کر تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا۔ امریکی حکام کی جانب سے سوال اٹھایا گیا تھا کہ ایک سال میں 20 بچے صرف امریکہ میں ہی کیوں گود دیے گئے۔ FIA کے تفتیشی افسران کے مطابق آخری بچی حیا جس کو امریکہ میں سالم برنی نے گود دیا تھا، اس کے والدین نہ صرف حیات ہیں بلکہ انہوں نے غربت کے باعث بچی کو 10 لاکھ روپے میں فروخت کرنے کا بھی اعتراف کیا ہے۔ تاہم انہوں نے سالم برنی کو بچی فروخت کرنے سے انکار کیا ہے۔ تحقیقات کے دوران اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ بچی کو خریدنے کے معاملے میں مزید 3 لوگ شامل تھے۔ FIA ذرائع کے مطابق ٹرسٹ کے معاملات میں سالم برنی کی اہلیہ بھی برابر کی شریک ہیں، لہٰذا وہ بھی اس مقدمے میں گرفتار ہو سکتی ہیں، جبکہ اس معاملے کی انسانی اسمگلنگ کے ساتھ منی لانڈرنگ کے الگ سے مزید مقدمات بھی درج کیے جائیں گے۔ انسانیت سوز معاملات میں ملوث سالم برنی اپنے بھائی انصار برنی کی جانب سے بھی سنگین نوعیت کے الزامات کی زد میں ہیں۔ رپورٹ کے مطابق سالم برنی اور ان کی اہلیہ کی جانب سے جن بچوں کو امریکہ میں مختلف لوگوں کو گود دیا گیا، ان کا ریکارڈ سالم برنی نے تاحال فراہم نہیں کیا، جبکہ بچوں کی امریکی شہریوں کو حوالگی کے بعد ان کا کیا حال ہے، کیا وہ زندہ بھی ہیں، اس حوالے سے بھی کوئی معلومات نہیں۔ سالم برنی کے حالیہ دورے امریکہ کے دوران وہ امریکی تحقیقاتی اداروں کے ریڈار پر تھے، ان سے 2 سے زائد بار پوچھ گچھ بھی کی گئی۔ FIA حکام نے سندھ حکومت سے سالم برنی کے ٹرسٹ کا تمام ریکارڈ طلب کر لیا ہے، جبکہ مختلف بینکوں اور اسٹیٹ بینک سے بھی سالم برنی، ان کے اہل خانہ اور ان کے ٹرسٹ میں کام کرنے والے افراد کے ساتھ ٹرسٹ کے نام پر کھولے گئے اکاؤنٹ کی بھی تفصیلات طلب کی گئی ہیں۔ FIA کے ریمانڈ پر موجود سالم برنی سے گرفتاری سے قبل جب FIA حکام نے رابطہ کر کے بیان ریکارڈ کرانے کی درخواست کی تھی تو سالم برنی نے کسی شیر کی طرح دھاڑتے ہوئے FIA حکام کو نظر انداز کر دیا تھا اور کہا تھا، میں کوئی بیان ریکارڈ نہیں کراؤں گا، جو کرنا ہے کر لو۔ گرفتاری کے بعد جب سالم برنی کو FIA کے انسداد انسانی اسمگلنگ سیل منتقل کیا گیا تو وہ بھیگی بلی بن کر دھاڑے مارتے رہے اور FIA حکام سے اپنی غلطی پر معافی مانگی۔ حیرت انگیز طور پر سالم برنی کا سایہ بن کر رہنے والی ان کی اہلیہ عالیہ نے گرفتاری کے بعد FIA دفتر کا رخ کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ بچوں کے حوالے سے سالم برنی نے ملکی قوانین کی بھی خلاف ورزی کی ہے۔ قوانین کے مطابق جو بھی بچہ اگر لاوارث ہوگا تو اس کی تمام تر ذمہ داری ریاست کی ہوگی اور کسی صورت ان بچوں کے والدین کے نام تبدیل نہیں کیے جا سکتے۔ کسی لاوارث بچے کو اگر کوئی فیملی پالنا چاہے تو اس کو اپنا نام نہیں دے سکتی۔ دستاویزات میں وہ بچے کے گارجین تصور کیے جائیں گے۔ اسی طرح شرعی طور پر بھی کسی بچے کا خاندانی پس منظر تبدیل کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ملکی اور اسلامی قوانین سے جنگ کرنے والے سالم برنی کئی سالوں سے انسانی خدمت کا لبادہ اوڑھ کر کام کر رہے تھے۔ ماضی میں مختلف لڑکیوں کی شادی کرانے سے شہرت پانے والے سالم برنی اپنے بھائی انصار برنی سے علیحدہ ہونے کے بعد متنازع بنے ہوئے تھے۔ ان کی جانب سے انسانی خدمت کے ٹی وی چینلز کے مارننگ شو پر بڑے بڑے دعوے کیے گئے مگر زمینی حقائق اس کے برعکس نکلے۔ سالم برنی پر انسانی اسمگلنگ کے ساتھ منی لانڈرنگ کا بھی معاملہ سامنے آیا ہے۔ امریکہ جیسے ملک میں بچوں کی حوالگی بھی اس منی لانڈرنگ کے سلسلے کی کڑی نظر آتی ہے۔ تحقیقاتی اداروں نے اس معاملے کی باریک بینی سے چھان بین شروع کر دی ہے، جبکہ امریکہ میں FBI حکام بھی معاملے پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ جن افراد کو سالم برنی نے بچے دیے اور ان کا ریکارڈ امریکی حکام کو دیا ہے، ان کے پس منظر کی بھی چھان بین شروع کر دی گئی ہے۔ راشد صدیق، پرائم نیوز، کراچی۔